الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 9واں باب ہے مضاف. سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم مثال اور مضاف ان دونوں سے مرکب ایک گردان ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. دیکھیں یہ جو باب ہے سمیہ ہے، جیسا کہ الود محبت کرنا، ودا یود ودن فہو وعد و ودا یود ودن فہو مودود، الامر منہ ودا ودی ایدد والنہی عنہ لا تودا لا تودی لا تودد، الظرف منہ مود والآلۃ منہ مود مودۃ میداد وتثنیتہما مودان و مودان والجمع منہما مواد و موادید، افعل تفضیل منہ اود والمؤنث منہ ودا وتثنیتہما اودان و ودیان والجمع منہما اودون و اواد و ودد و ودیات. متجانسین میں مضاف کے قواعد پر عمل ہوگا اور واو میں معطل کے قواعد پر، لیکن بوقت تعارض مضاف کے قاعدے کو ترجیح دی گئی ہے، جیسا کہ مودن اسم اعلیٰ میں قاعدہ معطل واو کو یا سے بدلنے کا تقاضا کرتا تھا اور قاعدہ مضاف دال اول کی حرکت واو کو منتقل کرنے کا مقتضی تھا. سب سے پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ مثال ہے. مثال کا مطلب فا کلمہ میں حرف علت ہے، اور مثال میں بھی یہ مثال واوی ہے کیونکہ حرف علت واو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مضاف بھی ہے، کیوں؟ اس میں دو حرف ایک جنس کے یعنی دال یہ جمع ہو گئے ہیں عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں. دو باتیں. تیسرے نمبر پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا باب سمیہ ہے، یعنی اس میں ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے. مثال کے طور پر اب یہ جو ہے نا ودا، یہ اصل میں کیا تھا؟ وادیدہ تھا. قاعدہ اس میں کون سا جاری ہوا؟ مدہ والا قاعدہ اس کے اندر جاری ہوا. ہم نے دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا ودا. اور اسی طریقے سے یہ جو یودو ہے یہ کیا تھا؟ اصل میں یو دادو تھا. یو دادو تھا. اب اس کے اندر بھی یمدو والا قاعدہ ہم نے جاری کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے والا حرف وہ ساکن غیر مدہ ہے، لہذا دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل واو کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا یودو. اس کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر یعیدو والا قاعدہ کیوں نہیں جاری کرتے؟ جیسے یوعیدو سے یعیدو ہم نے واو کو حذف کر دیا تھا، تو اب یہاں پہ بھی یودادو سے واو کو حذف کر دیں یعیدو والا قاعدہ جاری کر کے، کیونکہ مثال تو ہے یہ. تو دیکھیں یہاں پر یعیدو والا قاعدہ جاری نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا وزن ہے یفعلو، اور یفعلو کا جو وزن ہو یعنی عین کلمہ مفتوح ہو، اس میں اگر آپ نے یعیدو والا قاعدہ جاری کرنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں حرف حلقی ہونا چاہیے، یا عین کلمہ میں ہو یا لام کلمہ میں ہو. جبکہ یہاں پر عین اور لام دونوں میں سے کسی کلمہ میں حرف حلقی نہیں ہے، لہذا آپ یہاں پہ یعیدو والا قاعدہ جاری نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں یہ وددن سے کیا بن جائے گا؟ ودن. آگے دیکھیں وادن. اب وادن اصل میں کیا تھا؟ وادیدن تھا. جب وادیدن تھا تو یہاں پر دال کی حرکت نقل کر کے ہم پیچھے نہیں دے سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مدہ ہے، لہذا حاجہ والے قاعدے کے تحت صرف دال کا دال میں ادغام ہوگا اور یہ بن جائے گا وادن. اور ودیدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ودیدہ سے ودا. یودو، یودو اصل میں کیا تھا؟ یو دادو تھا. یو فعلو کے وزن پر ہم نے یہاں پر یہی یمدو والا قاعدہ جاری کیا ہے، دال کا فتح نقل کر کے ماقبل کو دیا ہے اور پھر ہم نے یہاں پر دال کا دال میں ادغام کر دیا ہے. اس کے بعد اب آگے دیکھیں مودودن. اس کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ واو کا فاصلہ آ چکا ہے. امر اس کا بنے گا ودا ودی ایدد. ودا ودی تو آسان ہے کیونکہ ہم نے اس کو بنانا ہے تودو سے، واحد مذکر مخاطب سے. تا حرف مضارع کو حذف کیا اور آخر میں وہی والے قاعدے کے تحت کہ آخر میں آپ نے جزم کرنا ہے، اور امر میں جب آپ جزم کرتے ہیں مضاف پر تو پھر آپ اس پہ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فک ادغام بھی کر سکتے ہیں. ضمہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس سے ماقبل جو واو ہے اس کے اوپر ضمہ نہیں ہے بلکہ فتح ہے. تو ودا پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، ودی پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. اور ایدد یہ اصل میں کیا تھا؟ ایودد. جب آپ فک ادغام کریں گے تو چونکہ اس میں فا کلمہ کے مقابلے میں واو ہے تو اس کی کیا بنے گی؟ ایودد. تو اس کے اندر اب پھر یہاں پہ معطل کا قاعدہ جاری ہوگا. می وعادن والے قاعدے کے تحت واو ساکن ماقبل مکسور ہے، می وعادن والے قاعدے کے تحت اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا ایدد. اسی طریقے سے نہیں بھی ہے لا تودا لا تودی لا تودد. اور ظرف اس کا ہوگا مودن. اب یہاں پہ ظرف اس کا اصل میں کیا تھا؟ موددن تھا. تو یہاں پر ہم نے وہی والا قاعدہ جاری کیا ہے کہ یہاں پر یمدو والے قاعدے کے تحت دال کی حرکت نقل کر کے واو کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ مودن ہو گیا.
اعتراض یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کا وزن نکالا مفعلون، حالانکہ یہ مثال ہے اور مثال سے ظرف تو مفعلون کے وزن پر آتی ہے. تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ مثال تو ہے یہ، لیکن مثال کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، اور مضاف میں اگر عین کلمہ مفتوح ہو تو اس کی جو ظرف ہے وہ مفعلون کے وزن پر آتی ہے. اور یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر مضاف میں اگر معطل کے قواعد میں اختلاف ہو جائے تو پھر مضاف کو ترجیح دی جائے گی، الا یہ کہ وہ لام کلمہ میں آ جائے. آگے اس میں اللہ دیکھیں می ودن، اس میں تھوڑا سا اختلاف واقع ہو رہا ہے، جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ معطل کے قواعد پر لیکن بوقت تعارض مضاف کے قاعدے کو ترجیح دی گئی ہے. اب یہ جو میودن ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ میو ددن، اس طریقے سے تھا مفعلن کے وزن پر. اب یہاں پہ دیکھیں تعارض واقع ہو گیا. معطل کا قاعدہ کیا چاہتا ہے؟ میعادن والے قاعدے کے تحت کہ واو ساکن ہے ماقبل مکسور، اس کو اب یا سے تبدیل کر دیں اور اب اس کو پڑھیں میددن. لیکن اس کے برعکس یمدو والا قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں دو حرف متحرک جمع ہو گئے ہیں اور ماقبل ساکن ہے، غیر مدہ ہے، اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی جانی چاہیے دال کی. تو جب تعارض واقع ہوگا تو ہم مضاف کے قاعدے کو ترجیح دیں گے، اور ہم نے دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل واو کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا میودن. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی ہے میوددتن سے میودتن، لیکن یہاں پر چونکہ ادغام نہیں ہوگا کیونکہ درمیان میں الف کا فاصلہ آ چکا ہے، لہذا جو شروع میں واو تھا میودادن، اس کے اندر ہم میعادن والا قاعدہ جاری کریں گے اور اس کو ہم یا سے تبدیل کر دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے میدادن. تسنیہ دیکھیں مودانی، موددانی سے مودانی، میوددانی سے میودانی، یہاں پر بھی وہی ہے کہ تعارض واقع ہو گیا. میعادن والا قاعدہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو یا سے تبدیل کرو، اور جبکہ اس میں یمدو والا قاعدہ کہتا ہے کہ نہیں اس پہ ہم نے فتح دینا ہے، تو ہم نے یمدو والے قاعدے کو ترجیح دی اور ہم نے اس کے اوپر فتح دے دیا اور ہم نے اس کو پڑھ دیا میودانی. اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں موادو. اب اس کے اندر حاجہ والا قاعدہ جاری ہوگا کہ دو حرف متحرک جمع تو ہیں لیکن ماقبل ساکن ہے اور مدہ ہے، لہذا حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیں گے، بس صرف ادغام کر دیں گے، اور ہم نے ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا موادو. اور موادید، یہاں پہ ادغام نہیں ہوگا کیونکہ درمیان میں فاصلہ آ چکا ہے. افعل و تفضیل دیکھیں اودو. اب اودو اصل میں کیا تھا؟ او دادو تھا، او دادو تھا، تو یہاں پر بھی وہی والا کام ہوا ہے. یمدو والے قاعدے کے تحت ہم نے دال کی حرکت واو کو دی اور دال کا دال میں ادغام کر دیا. اب آگے دیکھیں ودا. ودا اصل میں کیا تھا؟ ود دا تھا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک تھا، ہم نے کیا کیا ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا ودا. اور تسنیہ بھی اسی طریقے سے اوددانی سے اودانی، یمدو والا قاعدہ لگا. وودیانی، یہاں پر بھی ایسی ہے وودیانی، ودیانی سے ودیانی. آگے چلیں جمع ہے اودونا، اوددونا سے اودونا، یمدو والا قاعدہ جاری ہوا ہے. آگے دیکھیں اوادو، اس میں حاجہ والا قاعدہ جاری کیا گیا ہے. وددن کے اندر قاعدہ جاری نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اسم کے عین کلمہ کے مقابلے میں آ گیا ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے عین کلمہ کے مقابلے میں ہو تو پھر اس میں ادغام نہیں ہوتا ہے. اور ودیاتن یہ بھی ایسی ہے، ودیاتن سے ودیاتن. تو حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ متجانسین میں مضاف کے قواعد پر عمل ہے اور واو میں معطل کے قواعد پر، لیکن بوقت تعارض مضاف کے قاعدے کو ترجیح دی گئی ہے، جیسے کہ میودن. اس میں عالم قاعدہ معطل واو کو یا سے بدلنے کا تقاضا کرتا تھا اور مضاف کا قاعدہ دال اول کی حرکت واو کو منتقل کرنے کا تقاضا کرتا تھا، تو ہم نے اس میں یمدو والے قاعدے کو ہی ترجیح دی ہے اور ہم نے دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی ہے اور ہم نے میعادن والے قاعدے کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. تو یہ والی گردان مکمل ہوگی ہے. اب اس کے بعد ایک مختصر سی گردان اور ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں. آگے حضرت گردان ذکر کر رہے ہیں محموز اور مضاف کی، یعنی ایک تو یہ محموز ہے، اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے. دوسرا یہ مضاف ہے، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف ایک جنس کے ہیں. اور یہ باب افتعال ہے، یعنی ثلاثی مزید فی کی گردان ہے. جیسے کہ الایتمام. اب یہ جو الایتمام مصدر ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ الایتمام. فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ تھا، تو پھر ہم نے یہاں پر کون سا قاعدہ جاری کیا؟ ایمانن والے قاعدے کے تحت ہم نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا اور یہ بن جائے گا الایتمام. آگے ایمانن والا قاعدہ آگے بھی جاری ہو رہا ہے. یہ ایتما یہ اصل میں کیا تھا؟ ایتمامہ. جو میم کا میم میں تو ادغام ہو گیا مضاف کی وجہ سے، اور جو شروع کے اندر حمزہ ہے وہ ہم نے ماقبل کسرہ کی وجہ سے، کسرہ کی مناسبت سے اس کو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا ایتما. ساری گردان کے اندر ایسے ہی یہ تبدیل ہوا ہے. اور اگر آپ آگے دیکھیں گے یا تمو، یہ اصل میں کیا تھا؟ یا تامیمو تھا. تو یہاں پر بھی اب اس میں آپ قاعدہ جاری کریں راسن والا قاعدہ، اور آپ اس کو حمزہ کو الف سے تبدیل کر دیں تو یہ بن جائے گا یا تامیمو. اس کے بعد آپ میم کا میم میں ادغام کر سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا یا تمو. اور ایتمام میں آپ کو بتا چکا ہوں. آگے دیکھیں مؤتمن، اس کو آپ مؤتمن بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو مؤتمن بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی جو اصل ہے، اصل اس کی کیا تھی؟ مؤتمیمن تھا، مفتعل کے وزن پر. تو یہاں پہ ایک تو میم کا میم میں ادغام ہو گیا اور پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مؤتمن. اور یہاں پر آپ بوسن والا قاعدہ بھی جاری کر سکتے ہیں، جیسے بوسن سے بوسن ہوا تھا،
इसी तरीके से आप यहाँ पे मुतम्मुन से मुतम्मुन भी पढ़ सकते हैं। आगे देखें उतुम्मा। अब ये उतुम्मा असल में क्या था, ओ तुमीमा था। तो आमना उमीना वाला यहाँ पे कायदा जारी किया कि दो हमजा यहाँ पे जमा हो गए हैं, पहला मजमूम है दूसरा साकिन है, तो इसको माकबल जमा की मुनासबत से हमने वाव से तब्दील कर दिया। तो ये तो हो गया इस तरीके से ऊ तुमीमा हो गया, फिर मीम का मीम में इदगाम हुआ तो ये बन जाएगा ऊ तुम्मा। इसी तरीके से यु तम्मू भी पढ़ सकते हैं आप इसको, और आप इसको यू तम्मू भी पढ़ सकते हैं। असल में क्या था, यु तामामू था, तो इसमें मीम का मीम में इदगाम हो गया तो ये बन जाएगा यु तम्मू। फिर इसमें यहाँ पर आप बूसन वाला कायदा जारी करके इसको वाव से तब्दील कर देंगे तो ये बन जाएगा यू तम्मू। ईद इमाम मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखें मुतम्मुन। अब ये जो मुतम्मुन है इसको आप मुतम्मुन भी पढ़ सकते हैं और इसको आप मुतम्मुन भी पढ़ सकते हैं। अगर बूसन वाला कायदा जारी करेंगे तो मुतम्मुन है, कायदा नहीं जारी करेंगे तो ये मुतम्मुन है। असल इसकी क्या थी, मुतामामुन थी, मुफ्तालुन के वजन पर। तो खुलासा कलाम ये है कि मफूल और इसी तरीके से इसम फाइल ये भी ऐसी है मुतम्मुन, इसम मफूल ये भी ऐसी है मुतम्मुन, इसम ज़रफ़ ये भी ऐसी है मुतम्मुन। फ़र्क कैसे होगा, फ़र्क कैसे होगा जब आप इसकी असल निकालेंगे। इसकी असल निकलेगी मुतामिमुन, इसकी असल क्या निकलेगी मुतामामुन। आगे हमारे देखें ई तम्मा ई तम्मी ई तमीम। ये जो यहाँ पर या आपको लिखी नजर आ रही है ये सारा असल में क्या था, हमजा था। तो इसमें कायदा कौन सा जारी हुआ है, इसमें कायदा जारी हुआ है ईमान वाला कायदा, यानी दो हमजा थे तो माकबल मकसूर की वजह से जो दूसरा साकिन था उसको हमने कसरा की मुनासबत से या से तब्दील कर दिया, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। बाकी इसके अंदर फिर वही वाला कायदा जारी हुआ है मुजाफ का, जब हमने अमर बनाया वक़फ़ किया है तो आप इसके ऊपर फतह पढ़ सकते हैं, कसरा पढ़ सकते हैं, फ़क्के इदगाम कर सकते हैं। वो तीनों की तीनों सूरतें आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही हैं। इसी तरीके से नहीं में भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी देखें ला ता तम्मा ला ता तम्मी ला ता तमीम। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसको आप यहाँ पे हमजा भी पढ़ सकते हैं और आप इसको अलिफ से भी तब्दील कर सकते हैं। वही रासन वाले कायदे के तहत अगर आप इसको अलिफ से तब्दील करते हैं तो भी ये ला ता तम्मा हो जाएगा। अगर अलिफ से तब्दील नहीं करते हैं, कायदा नहीं जारी करते हैं, तो फिर होगा ला ता तम्मा। तो यहाँ पर भी वही वाला कायदा जारी है जो यहाँ पर जारी हुआ है कि आप इसके ऊपर फतह पढ़ सकते हैं, कसरा पढ़ सकते हैं और फ़क्के इदगाम कर सकते हैं। तीनों तरीकों से आप पढ़ सकते हैं। ज़रब भी कैसे है, मुतम्मुन पढ़ सकते हैं, मुतम्मुन पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इसम मफूल के वजन पर है। वही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसम मफूल, इसम फ़ाइल और इसी तरीके से इसम ज़रफ़ ये तीनों के तीनों एक ही वज़न पर आते हैं, लेकिन जब आप इनके असल निकालेंगे तो फिर असल निकालने से फ़र्क वाज़ेह होगा।